رب دی توحید نال مخلص رہن اور اللہ دا سجدہ نہیں چھوڑیا، تمام عبادات دے وچوں سب تو بہترین عبادت رب دا سجدہ ہے۔ رب دے سامنے اپنی جبین نیاز نو جھکا دیونا۔ اللہ کریم نے کئی مقام تے ایک جگہ تے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، میرا پیغمبر اپنے رب دی عبادت کرو، اتنا عبادت کرو، اتنا عبادت کرو حتیٰ یأتیک الیقین، جب تک تواڈے وجود دے اندر، جب تک تواڈے اس مقدس مطہر عالی شان جسم دے اندر پاکیزہ اور مقدسہ روح موجود ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب دی عبادت کرو حتیٰ یأتیک الیقین، جب تک تواڈے روح اور جسم دا آپس دے اندر تعلق موجود ہے۔ دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، میرا پیغمبر سجدہ کرو اور اپنے رب دا قرب تلاش کرو۔ میں درس تو بعد سجدہ تلاوت کر لیں۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اپنے رب دے قرب نو تلاش کرن واسطے۔ اور یہ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ وہ عبادت ہے، یہ مثال ہے جس طرح دو بچے آپس کے اندر لڑ رہے ہو نا، ایسے میرے حال دو بچے آپس کے اندر لڑ رہے ہو، ایک تھوڑا جہا کچیرڑا ہوئے، طاقت زیادہ ہوئے، دوسرا کمزور ہوتا ہے۔ یہ جڑا کمزور ہوتا ہے نا، یہ بھجدا ہے اپنی اماں دے کول، اپنے بابے کول، اور آ کے انہوں آتا ہے اماں ہے میں بڑا بھائی مار دئی، میں اپنے کول بہا، میں تیری عام شام میں چاول چاہتا، اے عام شام جاننے ہو، میں تیری عام شام میں چاہنا ہے۔ وقت ماں انہوں اپنی گود دے اندر بہا کے اتو اپنا دوپٹے دا پھلو دے دی، اتو اپنی باہ دے کے اس پتر نو آدھی خیال کری ہون ہی دے نیڑے نہیں ہو آمنا، اے میری عام شام دے اندر ہی جب تک یہ میرے کولے تو انہوں کچھ بھی نہیں آکھ سکدا۔ رب فرمائے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، میرا پیغمبر تو سجدہ کر، سجدہ کر کے تو میری عام شام دے اندر آ گئے، سجدہ کرنا تیرا کم ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، زمانے دیاں تتیاں ہواواں کو بچاونا میں رب دا کروں۔ تو میرے قریب تا آ میرا پیغمبر، تو میرے نیڑے تے آ۔ ود زمانے آلے بے دیرا سن، زمانے آلے اے منظر ویک سن کہ دشمن تیری چار دیواری دے آس پاس گھیرا لا کے کھڑے، دشمن اپنی تلواراں نال رلا کے کھلوتا ہے، تلواراں نال تلواراں چٹکیاں ہوئیں، میں رب تینوں انہی آر بچوں کرنا ہے جنہی اٹھے جو وال کٹ کے دیتا ہے۔ اللہ نے کٹ کے بکھایا کہ نہیں؟ دسو کڑے ہیں نا؟ ہاں، اے انعام ملے ہیں، لیکن انعام تو پہلے محنت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے سجدے والی عبادت دی اہمیت دا تذکرہ کیتا ہے، اپنے اگے جھکن والے لوگوں دا انعام اور اکرام کس طرح کیتا ہے میرے رب نے۔ مرشد کریم امام الانبیاء نے فرمایا ہے من تواضع للہ رفع اللہ، جیرا بندہ اللہ دے کے جھکدا ہے اللہ انہوں بلند کر دیتا ہے۔ ہاں، رب دے سامنے جھکنا، رب دے سامنے سجدہ ریز ہو بجنا، رب دے سامنے اپنی جبین نیاز نو جھکاونا، اے ذلت نہیں، اے رسوائی نہیں، اے پریشانی نہیں۔ میرا دوست، رب دے سامنے سجدہ کرنا عزت ہے، رب دے سامنے جھکنا عزت ہے، رب دے سامنے اپنی جبین نیاز نو جھکا، اللہ کریم تینو ساری دنیا دے کے جھکاون تو محفوظ کر لینے۔ علامہ اقبال ادا وہ ایک سجدہ، سبحان اللہ،
وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک باری اللہ دے سامنے جھک دے صحیح نا، اپنے آپ کو اپنے رب دے سامنے اور انہیں سپرد کر کے ویکھ دے صحیح، قیام دے اندر، رکوع دے اندر اور سجدے دے اندر اللہ فرماندے تو اپنی عاجزی دیا حداں توڑ، تو اپنی کمزوری دا اظہار کر، تو اپنی بے کسی اور محتاجی دا اس انداز نال اظہار کر کہ قیام دے اندر بھی تیری عاجزی ہے، تیری رکوع دے اندر بھی عاجزی ہے، لیکن جیڑی عاجزی سجدے دے اندر ہے نا، جیڑی عاجزی سجدے دے اندر جبین نیاز جھکا دے من دے اندر ہے، زمین دے اتے ٹکا کے آگ سبحان ربی الاعلی، تیری جبین نیاز زمین دے اتے جھکے، تو میں رب دی تسبیح بیان کر کے آگ سبحان ربی الاعلی، ربا تو سب نال اچا تے بلند ہے، میں اللہ کریم تینوں بلند کر دے بنے، میں رب کریم تیری عظمت نو اچا کر دے بنے، میں رب کریم نے تینوں بلند کر دے بنے، تے کتنا بلند کرنا ہے، کتنا اچا کرنا ہے، کتنا اچا کرنا ہے۔ رب العالمین فرماندے ایک عہدے نہ ہونے تو محشر دے میدان دے اندر آ رہے ہونے، تیری قوم دا اعتبار کوئی نہیں، تیرے قبیلے دا اعتبار نہیں، تیری شکل و صورت دا اعتبار نہیں، جناب اعلیٰ تیرے پیسے روپیے دا اعتبار کوئی نہیں، زمین دے اتے تیرے کول کھاون واسطے کوئی شے ہے یا نہیں، تیرے کول پاون دی کوئی شے ہے یا نہیں، تیرے کول رہن واسطے مکان ہے یا نہیں، تیری قوم کیوں جئی بھی ہے، تیرا قبیلہ تے خاندان بے شک نچلے طبقے دائے کوئی پرواہ نہیں، پر تو سجدہ نہیں چھڑیا، تو رب دی اطاعت اور رب دی فرما برداری نہیں چھوڑی، ویک کر قیامت دا منظر ہونے۔ اللہ فرماندن وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا، اے لوگ اللہ دے کول آ رہے ہیں جنہاں لوگاں نے زمین دے اتے اپنے رب دے کولو ڈر ڈر کے زندگی گزاری، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها۔ اللہ کریم فرماندن اے لوگ میں اللہ دی دربار دے اندر فرشتیاں دے جھرمٹ دے اندر آمنن، بڑے اکرام تے استقبال دے نال اپنے رب کریم دی دربار دے اندر پہنچے، اور جس وقت انہاں دے کول پہنچ مننا ہے کیونکہ انہاں میں اللہ دی دیتی ہوئی ہدایت دے اتے عمل کیتا ہے، انہاں اپنا کنیکشن نہیں توڑیا، انہاں اپنے رب دے نال واسطہ رکھے ہے، انہاں اپنے رب دے نال تعلق رکھے ہے، انہاں اپنے رب دے نال اپنی وابستگی نو قائم رکھے ہے، رب دی من کے زندگی گزاری، جیڑے مقصد واسطے میں اللہ نے انہاں نو زمین تے بھیجیا ہے، اس مقصد نو پہچان کے، اس مقصد نو حاصل کر کے زندگی گزار کے اج میں اللہ دے کول آ رہے ہیں، تے میں اللہ نے بھی انہیں استقبال کرنے، غلامان جنت، جنت دے فرشتے دروازے دے اتے کھلوتے دن سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اس جنت دے اندر داخل ہو سلامتی دے نال، تہاڈا اکرام ہونا ہے۔ کدی اللہ فرماندا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے دوست اللہ کریم نے انعام دا تذکرہ کیتا ہے، انعام یافتہ لوگیں دا تذکرہ کیتا ہے، نال محنت دا بھی تذکرہ کیتا ہے، محنت ہے سجدے دی صورت دے اندر، تو رب دی عبادت کر، رب دے اگے جھک جا، اللہ کریم تینوں سارے نالوں زیادہ عزت دے بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق ہو۔